ہاسپٹل کے سرد کوریڈور میں کھڑی چھوٹی سی نازک لڑکی پریشانی سے ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کا بہترین علاج کرواتی۔ وہ خود کو بہت ہی بے بس محسوس کر رہی تھی کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ غریب تھی اور کسی مال میں نوکری کرتی تھی۔ میم، آپ کو آپ کی ماں بلا رہی ہیں۔ نرس نے باہر آتے اسے اطلاع دی تو وہ گہری سانس بھرتی روم میں داخل ہوئی۔ چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ آج تم نوکری پر نہیں گئی؟ حاجرہ بیگم نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ بس جا رہی ہوں ماں، آپ اپنا خیال رکھنا، میں پیسوں کا جلدی بندوبست کر لوں گی۔ مسکرا کر نرمی سے گویا ہوتی ان کا ماتھا چومتی روم سے نکل گئی۔ وہ اپنی سوچوں کے ساتھ مال کی طرف بڑھی جو یہاں سے تقریباً 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ وہ ٹیکسی میں نہ جا کر یہ پیسے بھی اپنی ماں کے علاج میں خرچ کرتی تھی۔ سورج پورے جوبن پر تھا، اتنی شدید گرمی تھی کہ حالہ کو لگا وہ بے ہوشی ہو جائے گی۔ جلدی جلدی چلتی وہ مال پہنچی اور وہاں جا کر اپنی ڈریس چینج کی اور جا کر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گئی۔ حالہ، آج تم اتنا لیٹ کیوں آئی ہو؟ سر بہت غصہ کر رہے تھے۔ تمہیں کچھ تو خیال کرنا چاہیے۔ اگر یہ نوکری گئی تو پھر کیا کرو گی تم؟ سونیا اسے ساری بات بتاتی آخر میں تلخ ہوئی۔ کچھ نہیں ہوتا یار، میں سر سے بات کروں گی، دھیمے لہجے میں کہتی وہ سر کی آفس کی طرف جانے لگی۔ نہیں یار، بھی مت جاؤ، بعد میں چلی جانا۔ ابھی سر بہت غصے میں، مینیجر پر بھی غصہ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ان کے پاس اور بھی کام ہے، صرف یہ مال تھوڑی ہے جو وہ ہر وقت یہاں بیٹھے رہیں۔ حالہ نے آنکھیں سختی سے بند کی اور آہستہ سے بولی، میری ماں سے زیادہ کچھ نہیں میرے لیے، ان کے لیے تو میں کچھ بھی برداشت کر سکتی ہوں، یہ تو بھی چھوٹی موٹی ڈانٹ ہے۔ جبراً مسکراتے وہ معراج عالم کے آفس میں داخل ہوئی، جہاں سے معراج عالم کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ شاید مینیجر پر غصہ کر رہا تھا۔ سر، حالہ نے نوک کرتے اجازت لینی چاہی لیکن وہ آگے کچھ نہیں بول پائی۔ وہ گہری سانس بھرتی خود کو کمپوز کرنے لگی تاکہ اس سے وہ بات کر سکے جو بات کرنے وہ یہاں آئی تھی۔ 10 منٹ بعد مینیجر باہر نکلا تو حالہ تھکے تھکے قدم لیتے اندر داخل ہوئی۔ آ جاؤ، کرسی گھما کر اس کی طرف پشت کرتا معراج عالم سرد لہجے میں بولا، جبکہ سر کرسی کی پشت سے ٹکا لیا۔ حالہ نے حلق ترک کیا، اس سے بات کرنے سے پہلے ہمت جمع کرنی پڑتی ہے۔ سر، وہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ انگلیاں مروڑتی وہ منمنائی تھی۔ معراج عالم نے صرف کہا، جیسے اجازت دے رہا ہو۔ اجازت ملتے حالہ نے اپنی بات اس کے سامنے رکھی۔ پلیز میری مدد کر دیں، مجھے 4 لاکھ کی اشد ضرورت ہے، میں آپ کو ادھار جلدی واپس کر دوں گی۔ ہچکیوں سے روتی ہوئی حالہ بے بسی سے بولی، تنخواہ تو تمہاری 10,000 ہے، اتنے پیسے کیسے واپس کرو گی؟ معراج عالم طنزیہ بولا۔ وہ معراج عالم کے مال میں سیلز گرل تھی اور اس کی تنخواہ بھی اتنی نہیں تھی کہ وہ لون لے سکتی۔ سر، میں آپ کا روپیہ چکا لوں گی، پلیز سر میری مدد کر دیں۔ روتے ہوئے وہ ہاتھ جوڑ گئی۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے، جاؤ باہر، مجھے اور بھی بہت کام ہے۔ اسے گھور کر دیکھتا غصے سے بولا۔ حالہ بیچاری اتنا سا منہ لیے باہر نکل آئی اور کونے میں کھڑی ہو کر رونے لگی۔ اس کا دل کیا چیخے چلائے، لیکن اس کے پاس اس چیز کی بھی اجازت نہیں تھی۔ شام کے 6 بجے اس کی شفٹ ختم ہوئی تو وہ ہاسپٹل کے لیے روانہ ہوئی۔ روم میں گئی، اس کی ماں جاگ رہی تھی۔ آ گئی میری گڑیا، انہوں نے مسکرا کر نرمی سے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ کیا ہوا، آج منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے یا کسی نے ڈانٹا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں اسے ڈانٹوں گی۔ وہ مسکرا کر سر نفی میں ہلا گئی۔ نہیں ماما، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں ٹھیک ہوں اور تھک گئی ہوں تھوڑی سی، کہتی اپنی ماں کی گود میں سر رکھ گئی۔ تو آرام کرو بیٹا، آ جاؤ ادھر لیٹ جاؤ۔ اپنے پاس جگہ بناتی اسے لیٹنے کا بولنے لگی۔ نہیں ماما، آپ آرام سے بیٹھے، میں یہاں صوفے پر لیٹ جاؤں گی۔ اپنی ماں کی پیشانی چومتی وہ وہیں لیٹ گئی تھی۔ تھکن کی وجہ سے اسے جلدی نیند آ گئی۔ مس حالہ، ہمیں آج ہی سرجری کرنی پڑے گی، آپ پیسوں کا انتظام کر لیں۔ جب وہ مال جا رہی تھی تو ڈاکٹر نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ وہ پریشانی سے سر اس بات میں ہلا گئی۔ جی، میں دوپہر تک آپ کے پیسے واپس کر دوں گی، کہتی وہ مال کی طرف بڑھی۔ اس کا سر گھوم رہا تھا، اتنے پیسے وہ لانے کی کہاں سے؟ مال پہنچی اور ڈریس چینج کیا، پھر اپنے فلور پر جانے لگی۔ اچانک معراج عالم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ حالہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ جواباً معراج کو تھپڑ مار گئی۔ مجھ سے نکاح کر کے چند دن میرے ساتھ رہو، 8 لاکھ دوں گا۔ اپنے گال پر پڑنے والے تھپڑ پر معراج کی آنکھیں غصے سے لال ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ICU میں پڑی بیمار ماں کی سرجری کروانے کے مجبوراً مان گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے پیسے ابھی چاہیے، میری ماں کا آج آپریشن ہے۔ نمی اندر اتارتی وہ بمشکل ہی بول پائی،
ٹھیک ہے مینیجر دے آئے گا پیسے، تو میرے ساتھ چلو، سرد بوائے سے کہتا ہے۔ وہ حالہ کا بازو پکڑ گیا۔ لیکن سر مجھے میری ماں کے پاس جانا ہے، ان کی سرجری ہے۔ وہ پیلی پڑتی رنگت کے ساتھ بولی۔ وہ سب میرے آدمی دیکھ لیں گے، سپاٹ لہجے میں کہتا اسے گاڑی میں بٹھاتا گاڑی بھگا لے گیا۔ تھپڑ کی گونج اسے ابھی تک کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے جبڑی بری طرح بھینجے ہوئے تھے۔ اترو، دیکھ کیا رہی ہو، اترو۔ جب وہ گاڑی سے نہیں اتری تو معراج دبا دبا غرایا۔ وہ سہمتی بھی گاڑی سے اتری، اپنی ماں کی وجہ سے مجبور تھی۔ اگر مجبور نہ ہوتی تو اس بدتمیز آدمی کے ساتھ گاڑی میں کبھی نہیں بیٹھتی۔ اسے رونا آ رہا تھا بہت زیادہ۔ وہ آپریشن کے وقت اپنی ماں کے پاس رہنا چاہتی تھی، لیکن معراج نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ ہاں طاہر، نکاح خواہ کو بلاؤ اور جلد گواہ اپنے دوستوں کو ہی بتاؤ کہ معراج عالم شادی کر رہا ہے۔ اسے کمرے میں بند کرنے کے بعد معراج لاؤنج میں بیٹھا فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کے ہنسنے کی آواز حالانکہ سر پر ہتھوڑے کی طرح مارنے لگ رہی تھی۔ یا اللہ، اپنی ماں کے لیے میں نے جو قدم اٹھایا، مجھے اس چیز میں ثابت قدم رکھنا۔ جانماز پر بیٹھی وہ دعا گودی، آنسو بے اختیار بہہ رہے تھے۔ جاؤ محترمہ، نکاح شروع ہونے والا ہے، اسے اوڑھ لو۔ سرخ دوپٹہ اس کے سر پر ڈالتا وہ باہر چلا گیا تو حالہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی چل دی، اور چلتی بھی حالی صوفے پر بیٹھ گئی۔ معراج عالم بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں کا نکاح ہو گیا۔ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بن گئے۔ مبارک ہو یار، فائنلی تو نے بھی شادی کر ہی لی۔ اس کے سب دوست باری باری اس کے گلے ملتے کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے، لیکن وہ تو بہت بت بنی بیٹھی تھی۔ بھابھی اب آپ اسے اچھے سے کنٹرول کر لینا، بہت ہی اڑیل شخص ہے یہ، شرعی لہجے میں کہتے اس کے دوست مسکرا دیے تو معراج عالم کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری، جو حالہ کی نظروں سے اوجھل ہرگز نہیں تھی۔ اس نے حالہ کو یہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بنا دیر کیے وہاں سے بھاگی۔ واہ بھیا، ایسی لڑکی تجھے مل کہاں سے جاتی ہیں جو تیرے اشاروں پر ناچے؟ ہماری والی تو ہمیں نچاتی ہیں۔ طاہر کے منہ بسوڑنے پر سب کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ لک ہے تیرے بھائی کا، وہ جانتا ہے کسے کہاں اور کیا جگہ دینی ہے۔ اب تم لوگ جاؤ، کل ملیں گے۔ ان کے سوالوں سے بچنے کے لیے معراج عالم نے سب کو جانے کا کہا تو سب نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا، پھر معراج کو۔ ہاں ہاں، ہم کباب پہ ہڈی بالکل بھی نہیں بنیں گے، قسم سے، چلو یار، مسکراہٹ دبا کر کہتے وہ سب اپنے اپنے گھر چلے گئے، جبکہ وہ سپاٹ چہرہ لیے کمرے میں داخل ہوا جہاں حالہ نہیں تھی۔ کہاں گئی لڑکی، بھاگ تو نہیں گئی؟ ہاں، بالوں کی مٹھی میں دبوچتا تو پورے کمرے میں دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں بیڈ کی دوسری سائڈ پر پڑی جہاں حالہ سکڑی سمٹی بیٹھی کانپ رہی تھی۔ ہاں ہاں، ڈر گئی پہلی، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ایک بھرپور نظر اس کے سراپے پر ڈالتے معراج نے شوخی بھرے لہجے میں کہا۔ حالہ لرزتی دور ہوئی تھی کیونکہ اس کی نظریں حالہ کو اپنے جسم کے آر پار ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ کہاں، ادھر تو آؤ۔ معراج عالم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ کٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے سینے سے جا لگی۔ پلیز۔ اس کی لبوں سے بس اتنی ہی سی سسکی نکلی تھی، لیکن اس نے نہیں سنی اور نکاح کے بعد اس پر اپنی شدت لٹاتا رہا۔ وہ مجبوراً اس کی شدتیں برداشت کرتی رہی، ساتھ میں اس کے طنز کے تیر دل چھلنی کر دیتے، لیکن اس نے 5 دن تک یہ سب برداشت کیا اپنی ماں کی محبت میں۔ تم جا سکتی ہو، اور ہاں، کسی کو بھی اس نکاح کا مت بتانا، سنجیدگی سے کہتا وہ اسے رہائی دے گیا۔ اجازت ملتی وہ آنسو پوچھتی تیزی سے باہر نکلی۔ اسے پہلے ہاسپٹل جانا تھا، اپنی ماں کو دیکھنا تھا۔ ڈاکٹر، میری ماما کیسی ہیں، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ساری بات بتا دی۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے روم میں گئی جہاں اس کی ماں آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ تم آ گئی، کہاں تھی تم میری بچی؟ اس کی آہٹ پہچانتی وہ نم لہجے میں بولی تو حالہ بے ساختہ ان کے سینے سے لگی رو دی۔ اتنے دنوں کا غبار تھا، کسی کے سینے پر سر رکھ کر تو اتارنا تھا۔ آخر وہ بھی انسان تھی، کب تک برداشت کرتی رہتی؟ بس میری جان، میں ٹھیک ہوں۔ کیوں اتنا رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ اس کے بالوں کو نرمی سے انگلیاں چلاتی وہ خود بھی بے آواز رونے لگی۔ ایک ہی رشتہ بچا تھا ان کے پاس، شوہر کے بعد ان کی بیٹی ہی ان کی کل کائنات تھی۔ کچھ نہیں ماما، بس ایسے ہی، اتنے دن آپ کو نہیں دیکھا اس لیے بس۔ آنسو پوچھتی وہ ہلکا سا مسکرائی۔ یہ کیا حشر کیا ہے خود کا بیٹا؟ آنکھیں اتنی سوجی ہوئی ہیں، کہاں تھی اتنے دن سے تم؟ تو یہ پتہ ہے میں کتنی پریشان تھی، جو لوگ یہاں میرا خیال رکھ رہے تھے ان سے پوچھا تو پتہ چلا تم دوسرے شہر گئی ہو میٹنگ کے سلسلے میں۔ اپنی ماں کے سوالوں پر حالہ لب بھیج گئی، کیا بتاتی کہ وہ خود کو بیچ آئی ہے؟ ماما، ضروری میٹنگ تھی، سر نے مجھے اور کچھ دوسرے لوگ تھے انہیں چنا تھا، اس کے اچھے خاصے پیسے مل رہے تھے، سوچا آپ علاج ہو جائے گا آپ کا۔ آنسو پیتی وہ بمشکل مسکرائی تو اس کی ماں نے پھر اسے خود سے لگا لیا۔ میری ننھی سی جان، کتنا کام کرو گی، اب بس کر دو، تمہارے بابا کی اچھی خاصی پینشن آتی ہے، اس میں سے گزارا ہو تو رہا ہے، کیا ضرورت ہے دھوپ میں ادھر سے ادھر جانے کی؟
اب میں ٹھیک ہو گئی ہوں نا، اب اپنی بچی کے لیے اچھا سا لڑکا ڈھونڈوں گی، پھر اپنی گڑیا کی شادی کر دوں گی۔ حالہ کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتی محبت سے بولی تو وہ سر نفی میں ہلاتی ان کے سینے سے لگی۔ چہرے کی رنگت سفید پڑ گئی تھی۔ ماما چھوڑی باتیں، یہ بتائیں کہ آپ نے کھانا کھایا؟ اب کہیں درد تو نہیں ہو رہا نا؟ ان کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک ہوں میری جان، انہوں نے میرا بہت خیال رکھا، بس آج ڈسچارج کا کہہ رہے تھے۔ بیٹی کا مرجھایا چہرہ دیکھتے وہ نرمی سے گویا ہوئی، ٹھیک ہے میں پھر پوچھ کے آتی ہوں، کہتی وہ روم سے نکلی۔ آنسو بے چین ہوتے گالوں پر بہہ نکلے۔ پلب سختی سے بھیج گئی اور ڈاکٹر سے ڈسچارج پیپر لیتی روم میں گئی۔ حاجرہ بیگم پہلے ہی تیار کھڑی تھیں۔ چلیں، مسکرا کر بازو ان کی طرف بڑھائی تو وہ اپنی بیٹی کا بازو تھامتے باہر تک آئیں اور ٹیکسی میں بیٹھتے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ آرام سے مما، آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، سارا کام میں کروں گی، اب آپ کچھ نہیں کریں گی؟ تنبیہ لہجے میں کہتی وہ پورے گھر کی صفائی کرنے لگی جو اتنے دنوں سے بند ہونے کی وجہ سے مٹی ہو گیا تھا۔ ہو گئی صفائی مما، اب آپ اندر آ جائیں، میں تب تک باہر کی صفائی کر لوں۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتی حاجرہ بیگم اندر چلی گئی۔ حالہ نے مناسب سا کام صاف کیا، اب میرا گھر صاف ستھرا ہے۔ مناسب گھر تھا ان کا، نہ زیادہ چھوٹا نہ زیادہ بڑا۔ لان میں ایک سائڈ سے پودے لگائے گئے تھے جو حالہ کا شوق تھا۔ وہ دن بھر ان کا خیال رکھتی تھی، اسے پیار تھا پھولوں سے۔ بس کر دو بیٹا، باقی کی صفائی کل کر لینا۔ باہر آتے حاجرہ بیگم نے خفگی سے کہا، بس ماما ہو گیا، بس پھولوں کو پانی دے رہی تھی، آپ اندر جائیں میں آتی ہوں۔ مصروف سے انداز میں کہتی وہ پلٹی۔ آج نہیں جانا کیا؟ حالہ کا ہاتھ پکڑتی پیار سے پوچھنے لگی۔ کل جاؤں گی میں، آج نہیں۔ مال کے نام پر وہ لڑکھڑائی تھی۔ آنکھوں کے پردوں پر معراج عالم کا چہرہ لہرایا تھا، اس کے ساتھ گزرا پل کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ کیسے ہو یار؟ بھابھی کیسی ہیں؟ آج معراج عالم کے دوست اس کے گھر آئے تھے اور آتے ہی حالہ کا پوچھا، جس پر معراج عالم نے لب بھیجے، وہ مائکے گئی بھی ہے، تم بتاؤ کیسے ہو سب؟ صوفے پر بیٹھتے مسکراتا وہ ملازمہ کو آواز دے گیا۔ ملازمہ ان کے لیے کوک کچھ کھانے کے لیے لے آئی۔ کیا یار تو بھی نا، ابھی تو شادی ہوئی تھی اور تو نے ابھی سے ہی بھابھی کو مائکے بھیج دیا؟ بھئی ہماری بیویاں بھابھی سے ملنا چاہتی تھیں، بتایا کب آ رہی ہیں وہ؟ ارسل کی بات پر معراج نے کنپٹی سلائی، انہیں بلانا ہی نہیں چاہیے تھا، آ جائے گی تو بتا دوں گا، فی الحال میرے ساتھ بیٹھنا ہے یا جانا ہے؟ اسے بگڑنے پر سب ارسل کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ارے نہیں، ہم تو بس ایسے ہی پوچھ رہے تھے۔ معراج سے ہم کرتا رہ گیا۔ نکاح کر کے جیسے اس نے اپنے لیے مصیبت کھڑی کر دی تھی۔ اس کے دوست تو چلے گئے تھے لیکن وہ اچھا خاصا ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا، حالہ کچھ سنبھلنے لگی تھی، اس کی ماں اب پوری طرح سے احتیاط تھی۔ وہ روز مال آتی اور دل میں دعا کرتی کہ معراج عالم سے سامنا نہ ہو۔ طبیعت میں بھی مزہ نہیں تھا، دن بدن طبیعت خراب ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلیں، آج مت جاؤ نوکری پر۔ اسے صبح سے مسلسل الٹیاں کرتے دیکھا تو حاجرہ بیگم فکر مندی سے بولی، نہیں ماما مجھے جان ہے، میں ٹھیک ہوں، اپنے پریشان نہیں ہونا۔ اپنی ماں کو تسلی دیتی وہ ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد وہ مال کے لیے نکلی، جاتے ہوئے اس نے ہاسپٹل کا رخ کیا، ساتھ ہی طبیعت بھی دکھاتی جائے، لیکن ڈاکٹر نے جو بتایا وہ اس کے جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ اسے لگا ہاسپٹل کی چھت اس پر آ گری ہے۔ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ اسے لرزتے پریشان ہوتے دیکھ کر ڈاکٹر نے مشکوک نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، شہر سے باہر ہے، اگلی بار میں انہیں ساتھ لے آؤں گی۔ وہ مشکل مسکراتی وہ کرسی سے اٹھی، لیکن ڈاکٹر کو پھر بھی تسلی نہ ہوئی۔ حالہ نے جلدی سے قدم باہر کی طرف بڑھائے، ہاتھوں میں رپورٹ تھی۔ وہ بے آواز رو دی، اب وہ کیا کرتی؟ سر سے بات کروں گی، وہ اپنے بچوں کو ضرور اپنائیں گے، لیکن میں ماما کو جواب کیا دوں گی؟ منہ پر ہاتھ رکھتی وہ رونے لگی۔ وہ خود کو کمپوز کرتی مال میں داخل ہوئی۔ ڈریس چینج کیے بنا وہ معراج عالم کے آفس کی طرف بڑھی۔ ناک کیا، اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوئی۔ بولو کیا کام ہے؟ بنا اس کی طرف دیکھے وہ سرد لہجے میں بولا، میں پریگننٹ ہوں۔ اور پھر جب اس نے اپنے ماں بننے کا معراج عالم کو بتایا تو وہ تنفر سے غرایا، کس کی ناجائز اولاد میرے گلے ڈالنے لگی ہو؟ ایک ہی جست میں اٹھتا اس کی طرف آیا اور اس کی گردن پر اپنی پکڑ مضبوط کی۔ حالہ تڑپی تھی، ہاتھ اس کے ہاتھوں پر مارتی وہ بری طرح چھٹپٹائی تھی۔ معراج عالم نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ صوفے پر جا گری۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ آپ ہی کا بچہ ہے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جو… اس سے آگے وہ بول ہی نہیں پائی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو دی۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ ارے تم جیسی پیسے کے لیے بکنے والی کسی اور سے پیسے لیے ہو، کیا پتا؟ وہ حقارت سے کہتا رخ پھیر گیا۔ مجھ جیسی کیا؟ آگے بولے نا، آپ کو بتائے میں ایسی نہیں ہوں، یہ ثبوت آپ کے پہلے مل چکا ہے، چلا کر کہتی ہوں معراج عالم کا۔
چہرہ سرخ کر گئی. وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھنے لگا. میں نہیں مانتا، نکلے یہاں سے اور کل سے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا بازو دبوچتا گھسیٹ کر آفس سے نکالنے لگا. لیکن میں ایسے کہاں جاؤں گی؟ ماما کو کیا جواب دوں گی میں؟ پلیز ایسا مت کرے. اس کی منت کرتی وہ شدتوں سے رو دی. معراج عالم نے غصے سے اسے گھورا. جو اس کا تماشا بنا رہی تھی؟ میرا تماشا مت بناؤ، جاؤ یہاں سے. اس کی کلائی پکڑ کر آفس سے نکالتا دروازہ بند کر گیا. ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی، نہ ہی بچہ دوں گی میں آپ کو. ہچکیاں بھرتی وہ بالکل سرگوشی نما آواز سے بولی. اسے اس شخص سے کوئی محبت نہیں تھی، بس ایک رشتہ تھا اور اس شخص کی اولاد. اس لیے اسے رشتہ نبھانے کا کہہ رہی تھی، مگر اس نے تو حالہ کو دھتکار دیا. اس کے کریکٹر پر سوال کیا، اسے رسوا کیا. معراج نے نفرت سے دروازے کو گھورا اور پیشانی مسلطہ صوفے پر ڈھہ گیا. اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا. آنکھوں میں آنسو اور ہاتھوں میں سیلری کے پیسے لیے وہ روڈ پر ایسے چل رہی تھی جیسے اسے کوئی ہوش ہی نہیں تھا. وہ کیا کرتی؟ اس نے قدم اٹھا کر اپنی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کیا تھا. یا اللہ، میں مر جاؤں گی، کیوں کیا میں نے ایسا؟ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی وہ رونے لگی. کوئی اس کا غم سننے والا نہیں تھا. نہیں، میں غلط نہیں ہوں، میں نے یہ سب اپنی ماں کی وجہ سے کیا تھا. دیکھو آج وہ میرے ساتھ ہے، سب ٹھیک ہوگا. کوئی کچھ کیوں کہے گا؟ کون سا میرا بچہ ناجائز ہے؟ میرا نکاح ہوا تھا. خود کو مجبور بناتی وہ مسلسل بولے جا رہی تھی. بڑبڑاہٹ اتنی آہستہ تھی کہ لوگ کیا وہ خود بھی نہیں سن سکتی تھی. وہ گھر میں داخل ہوئی، لان میں لگے مل سے ہاتھ منہ دھویا، جسے اکثر وہ پودوں کو پانی دیتی تھی. ارے آج اتنی جلدی آ گئی، خیریت؟ دروازہ بند ہونے کی آواز پر حاجرہ بیگم لان میں آتی حیرت سے پوچھنے لگی. جی مما آ گئی، بس جلدی چھوڑ دی جاب میں نے. رونے کی وجہ سے ہوئے بھاری آواز پر حاجرہ بیگم ٹھٹکی تھی. کیوں چھوڑ دی اتنی اچانک؟ اور یہ تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ اتنی بھاری کیوں ہو رہی ہے؟ روتی رہی ہے تو؟ پریشانی سے حالہ کا معصوم چہرہ ہاتھوں کے پیالے بھرے ہوئے تشویشناک لہجے میں پوچھ رہی تھی. ایسی کوئی بات نہیں مما، اب نہیں کہا تھا نا کہ چھوڑ دو یہ نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ بابا کی پینشن ہے اور پھر میں گھر میں بچوں کی ٹیوشن پڑھا لوں گی. مسکرا کر کہتے ہوئے انہیں تسلی دینے لگی. تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ حالہ نے سر نفی میں جھٹکا. نہیں، بس اتنے دنوں سے وہاں نوکری کر رہی تھی تو بڑی اچھی دوستی ہو گئی تھی سب سے، تبھی رونا آ گیا. اس کی ماں نے اسے گلے لگایا تو وہ چہرہ اپنی ماں کے سینے میں چھپاتی بازو سختی سے ان کے گرد باندھ گئی. ایسی باتیں تو میں نہیں روکتی. اس کے بعد نرمی سے سہلاتی گویا ہوں. نہیں ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں، اب میں صرف آپ کے ساتھ رہوں گی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اپنی ماں کی گال چومتی وہ محبت سے بولی. ماں کے لیے ہی تو ساری قربانی دی تھی، تو اس کے ہاتھ وقت گزارتی. ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر تم فریش ہو جاؤ، میں نے تمہارے لیے تمہارا فیوریٹ کھانا بنایا. اس کے سر پر بوسہ دیتی وہ کچن میں چلی گئی تو وہ بھی لب ہیجے کمرے میں بند ہو گئی. کچھ مہینے اس کے سکون سے گزرے، وہ سب کچھ بھول گئی تھی، بس یاد رکھا تو ماں کی محبت کو. بہت بار ایسا وقت آیا کہ اس نے حاجرہ بیگم کو تانا چاہا لیکن ہمت ہی نہ ہوئی. دن بدن اس کا سراپا بھاری ہوتا جا رہا تھا. اس کی ماں کو لگتا تھا اس کا وزن بڑھ رہا ہے. بیٹا طبیعت زیادہ خراب ہوئی ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلے تمہیں. اس کی ماں نے فکر مندی سے بولا. حالہ نے نیم بے ہوش کی حالت میں سر نفی میں ہلایا، لیکن اس کی ماں نے بنا اس کی سنے ڈاکٹر کو بلوا ہی لیا. اور ڈاکٹر نے جو بات بتائی وہ سن کر تو حاجرہ بیگم کا دل رکنے لگا. کس کا بچہ یہ حالہ؟ مجھے سچ بتانا، جس دن میرا آپریشن وہاں تھا تم کہاں تھی؟ کس کے ساتھ تھی؟ ڈاکٹر کو باہر چھوڑنے کے بعد وہ سیدھا حالہ کی طرف آئی جو نڈھال سی الٹیاں کرنے لگی تھی. ماما، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ بچہ میرا ہے، میرا نکاح ہوا تھا. روتی ہوئی وہ ان کی طرف بڑھی تو حاجرہ بیگم 2 قدم دور ہوئی. ایسی تربیت کی تھی میں نے تمہاری کہ تم لڑکوں کے ساتھ اکیلے ملاقاتیں کرو؟ بتاؤ مجھے، وہ پیسے تم نے میرے علاج میں لگائے؟ ارے اس سے پہلے میں مر جاتی، لیکن تم اپنی عزت کا سودا تو نہ کرتی. اب کس کس کو جواب دیتی پھروں گی میں؟ اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے وہ چیخی تھی. میں نہیں آپ کو کیسے کچھ ہونے دیتی؟ آپ کے بغیر میرا ہے ہی کون؟ مجھے معاف کر دے پلیز. ان کے پیروں پر گرتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی. ہاتھ مت لگاؤ مجھے، دور رہو، جاؤ میری نظروں سے. مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی. مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے یہ تم نے نہیں جانتی حالہ. روتے ہوئے وہ رخ پھیر گئی تو حالہ بھاگتی ہوئی گھر سے نکلی. وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی. اپنی ماں کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری دیکھ کر حالہ مر رہی تھی. اس کا حال اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی پاگل دیوانی ہو. وہ تیزی سے ہاسپٹل کی طرف بڑھی. روڈ کراس کرتے ہی گاڑی اس کے سامنے آ گئی، لیکن اسے لگنے سے پہلے وہ بروقت بریک لگا دی گئی. لیکن حالہ خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی. آپ کو دیکھ کر گاڑی چلانی چاہیے، بیچاری بچی خود بے ہوش ہو گئی.
روما گھور کر اپنے شوہر طاہر کو دیکھتی گاڑی سے نکلی. اسے اٹھا کر سیدھا کیا تو منہ پر ہاتھ رکھ گئی کیونکہ سامنے بے ہوش پکڑی لڑکی پریگننٹ تھی. بھابھی؟ طاہر کے منہ سے بے ساختہ نکلا. کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی بیوی الجھن سے اسے دیکھنے لگی. صحیح کہہ رہا ہوں، یہ حالہ بھابھی ہے، معراج میرا دوست، اس کی بیوی. اس کے لب آہستہ سے پھڑ پڑائے. کیا؟ تو یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اور معراج بھائی کہاں ہے؟ اس کی حالت کے پیش نظر وہ اسے اٹھا کر گاڑی میں بٹھاتے اپنے گھر ہی لے گئے. وہ لوگ کافی پریشان ہو گئے تھے. طاہر نے سب کو کال کر کے بلوا لیا تھا. اب سب کمرے میں کھڑے حالہ کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے. آخر معراج ایسا کیوں کر رہا ہے؟ شادی بھی تو اس نے اپنی مرضی سے کی تھی نا، تو بھابھی کو ایسے اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ اوپر سے بھابھی پریگننٹ بھی ہے. کیا اسے اپنے بچے کا بھی خیال نہیں؟ ارسل نے ناسمجھی سے کہا تو سب نے گہری سانس لی. جانے کیا تھا معراج عالم کے دماغ میں. یہ بچہ آپ کا ہے، ہمارا نکاح ہوا تھا، پلیز ایسے مت کرے معراج. اس کی سرگوشیاں معراج کے دل و دماغ پہ گونج رہی تھی اور وہ چیخ کر اٹھا، پورا پسینے سے شرابور. کیا مصیبت ہے؟ میں نے اسے پیسے دیے تھے اور کوئی گناہ نہیں کیا. میں نے نکاح کیا تھا. ہمارا خود کو تسلی دیتا وہ ہر روز والا جملہ دہرا گیا. لیکن دل کا کیا کرتا جسے حالہ کی ضرورت تھی. اس کی وہ باتیں، وہ لفظ ہر وقت دماغ میں گونجنے لگتی. اس کے مال سے جانے کے کچھ دن بعد معراج عالم نے اپنے آدمیوں کو اسے ڈھونڈنے کا حکم دیا کیونکہ وہ جانتا تھا یہ بچہ اسی کا ہی ہے. دوسرا، اسے حالہ کی ضرورت تھی. ان کا نکاح ہوا تھا. اس نے بہت کوشش کی لیکن وہ اسے نہیں ملی. کہاں ہو تم حالہ؟ اگر تم اب نہ ملی تو میں پاگل ہو جاؤں گا. وہ اس کی رگوں میں اب شدت بن کر دوڑنے لگی تھی. دل اس کی یاد میں پل پل تڑپتا تھا. اس کے فون کی رنگ ٹون پر وہ اپنے خیالوں سے نکلا. ہیلو، میرا کوئی موڈ نہیں ہے کہیں جانے کا، بس مجھے اکیلا چھوڑ دو. وہ تھکے تھکے سے لہجے میں بولا، مگر سامنے سے جو بات سننے کو ملی اس سے معراج عالم کی ساری تھکن اتر گئی. کیا کہہ رہے ہو؟ حالہ تمہارے روڈ پہ ملی؟ کب؟ کہاں؟ میں ابھی آ رہا ہوں. آنکھوں میں ایک چمک ابھری تھی جو ہمیشہ آنکھوں کو حصہ رہتی تھی. میں نے فون کیا ہے، معراج کو آ رہا ہے، سنجیدگی سے کہتا وہ سب کو بتانے لگا. شکر ہے بھائی رہے ہیں، کہتی وہ حالہ کا چہرہ دیکھنے لگی جس پر پریشانی ہی پریشانی تھی. معراج آدھے گھنٹے کا فاصلہ 10 منٹ میں طے کرتا جلدی سے اندر داخل ہوا. بتا کہاں ہے حالہ؟ لاؤنج میں داخل ہوتا معراج بے چینی سے گویا ہوا. اس کا دل اب صبر نہیں کر سکتا تھا. پہلے تو میرے سوال کا جواب دے، یہ تو کیا کر ہے؟ کیوں تو نے اس بچی کو اس طرح اس حالت میں اکیلا چھوڑا؟ بول. اس کی دوست نے اس پر برس پڑے. یہ سب تجھے بعد میں سمجھاؤں گا، کہتا وہ اندر کمرے میں گھس گیا. سامنے ہی وہ دشمن جان لٹی ہوئی تھی. معراج کے دل کی ندامت بڑھی تھی. وہ سخت شرمندہ ہوا تھا. اسے دیکھ کر سب کمرے سے نکلے. وہ سست دھڑکنوں کے ساتھ اس کے قریب بیٹھ گیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے گالوں پر رکھا. تبھی حالہ میں جنبش ہوئی. حالہ آنکھیں کھولو، دیکھو میں ہوں معراج. اس کے گال چلاتا وہ دھیمے لہجے میں بولا. حالہ نے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا اور پھر اٹھ بیٹھی. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں کہاں ہوں؟ مما؟ مما؟ اتنے عرصے بعد اسے اپنے بے حق قریب دیکھ کر حالہ چیخی تھی. تو سبھی کمرے میں داخل ہوئے. میں ہوں حالہ، کیا تمہیں میں یاد نہیں ہوں؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ پیار سے پچکارتے ہوئے پوچھ رہا تھا. اس کی دوری نے یہ بات سمجھا دی تھی کہ وہ حالہ سے محبت کرنے لگا ہے. چھوٹے ہیں آپ کی وجہ سے آج مجھے میری اس ماں نے گھر سے مجھے نکال دیا جن کی وجہ سے میں نے آپ سے نکاح کیا. اور آپ نے کیا دیا مجھے؟ انہوں نے اپنے بچے کو ناجائز کہہ دیا. حالہ کی بات پر سب نے بے یقینی سی کیفیت میں معراج کو دیکھا. میری بات سنو، سب صحیح کر دوں گا، چلو میرے ساتھ. سب کو نظر انداز کرتا وہ حالہ کی کلائی پکڑ گیا. ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی معراج. حالہ نے بنا کچھ کہتی اپنی کلائی آزاد کروائی اور کمرے سے نکل گئی. جو بھی کہہ رہے بعد میں کہہ لینا، ابھی میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے. وہ بھی حالہ کے پیچھے بھاگا لیکن وہ ٹیکسی میں بیٹھ چکی تھی. وہ بھی اس کے پیچھے گاڑی لے نکلا. گھر کے سامنے ٹیکسی رکتی وہ اندر داخل ہوئی اور دروازہ بند کر دیا. کہاں تھی تم اتنی دیر سے؟ میں کتنی پریشان ہو گئی تھی. مانا کہ میں نے کچھ زیادہ ہی بول دیا تھا لیکن مجھے تم پر پورا یقین ہے میری جان کہ تم جھوٹ نہیں بولو گی. اپنی بیٹی کو سینے میں بھیجے وہ نرم لہجے میں بولی. مجھے بس اور کچھ نہیں چاہیے، بس میرے ساتھ میری ماں کھڑی ہونی چاہیے. آپ کے لیے میں یہ بچہ بھی قربان کر دوں. آنسو پوچھتی وہ مضبوط لہجے میں بولی. تبھی دروازہ بجا اور حاجرہ بیگم دروازہ کھول کر سائڈ پر ہوئیں. آنٹی حالہ کا ہے؟ ایک حسین نوجوان ان کے گھر میں داخل ہوا تھا. حالہ کا پوچھ رہا تھا. تقریباً وہ حالہ کا شوہر ہوگا.
یقیناً وہ حالہ کا شوہر ہوگا جس سے اس کا نکاح ہوا ہے۔ کیا تم معراج عالم ہو جس سے میری بیٹی کا نکاح ہوا ہے؟ حاجرہ بیگم سنجیدگی سے کہتی اسے دیکھنے لگی۔ معراج نے بے ساختہ سر اسبات میں ہلا دیا۔ اندر چلو۔ وہ اسی لیے اندر کی جانب بڑھی جہاں حالہ پہلے سے ہی صوفے پر لیٹی تھی۔ حالہ، معراج کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا، یہ یہاں کیا کر رہے ماما؟ انہیں کہیں یہ مجھ سے دور رہیں۔ اسے دیکھ کر لرزتی وہ صوفے سے اٹھی۔ حالہ میری بات سنو۔ اس کی ماں نے اسے سمجھانا چاہا لیکن وہ پیچھے ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے تم کمرے میں جاؤ۔ یہ سنتی حالہ کمرے میں بھاگی۔ اس کے اس طرح بھاگنے پر معراج نے مٹھیاں بھیجی تھی۔ بیٹھو، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ معراج کا سارا دھیان حالہ کی طرف تھا۔ میری بیٹی ایسی نہیں ہے جیسا اسے تم نے سمجھ لیا۔ مانا کہ غصے میں میں نے بھی اسے یہ سخت الفاظ بول دیے، لیکن یہ تو سچ ہے نا کہ تم لوگوں کا نکاح ہوا تھا اور وہ تمہاری بیوی ہے، اور اس کا خیال رکھنا، اس بچے کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ مت سمجھنا میں حالہ کی ماں بن کر کہہ رہی ہوں، بلکہ میں تو دونوں کا سوچ رہی ہوں۔ معراج عالم کو لگا جیسے کسی نے اسے تپتے صحرا میں کھڑا کر دیا۔ وہ لب بھیجتا اپنی جگہ سوڑتا، چہرے پر شرمندگی تھی۔ میں اپنی بیوی کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ہاتھ پشت کے پیچھے باندھے ہوئے نظریں حالہ کے گھرنے پر گاڑ گیا جہاں سے اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، دو لفظی جواب دیتی وہ حالہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ماما میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے نہیں جانا سر کے ساتھ، میں ان کے پیسے واپس کر دوں گی اور طلاق۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اگر تمہاری ذرا سے بھی آواز آئی تو اچھا نہیں ہوگا، تنبیہ لہجے میں کہتی حاجرہ بیگم نے حالہ کے وجود میں سرد لہر دوڑا دی۔ وہ سہمتی آنکھوں سے سختی سے آنکھیں بند کر گئی۔ نہیں، میں ایسے نہیں جاؤں گی ماما، میرے ساتھ چلیں پلیز۔ ایک ہاتھ معراج عالم کی گرفت میں تھا تو ایک ہاتھ حاجرہ بیگم کی کلائی میں تھا۔ حاجرہ بیگم نے اسبات میں سر ہلایا اور ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ وہ اس کمرے کو دیکھنے لگی جہاں نکاح کے بعد وہ رہتی تھی۔ شاید یہ معراج کا ہی کمرہ تھا۔ چند دن وہ یہاں تھی۔ معراج نے اسے نہ کچھ ایسا کہا، نہ ہی کوئی غلط لفظ بولا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ نامحسوس انداز میں اٹھ بیٹھی۔ گھبراہٹ بڑھ رہی تھی۔ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو تمہیں میری بےتابیوں کا حساب دینا ہے۔ اس کے سرسراتے لہجے پر وہ رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے خود کہا تھا یہ بچہ آپ کا نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اونچا نہیں بول پائی تھی۔ میں غصے میں تھا۔ جانے کہاں چلی گئی؟ میں بھڑکتا ہوا تم مجھے سیدھی اور راہ دکھاتی، کہتا وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ تھوڑا دور ہو کر بیٹھے بس۔ تھوک نکلتی وہ اس طرف پڑ رہی تھی۔ معراج عالم کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ شروع دن سے ایسے ہی تھی، شرمیلی۔ ناممکن ہے۔ شریر نظروں سے اسے دیکھتا وہ لب دبا گیا کیونکہ وہ سرخ گلاب کی مانند لال ہو رہی تھی۔ یہاں بیٹھ نہیں، فضول ہے۔ بڑبڑاتی وہ کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن معراج اس کے سامنے آتا اسے روک گیا۔ مجھے معاف کر دو۔ مجھے پتہ ہے میں نے بہت سخت الفاظ بول دیے۔ اس کے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑتے وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، چھوڑیں میرا ہاتھ اب۔ پورے دن بھاگ دوڑ کر کے اب وہ تھک گئی تھی۔ پہلوؤں میں درد اٹھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی تم آرام کرو۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ حالت تھک گئی ہے، تبھی اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ آہستہ آہستہ چلتی بیڈ پر بیٹھی۔ ایک چور نظر اس پر ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ گڑبڑاتی وہ نظریں پھیر گئی۔ وہ مسکراہٹ دباتا اس کی حرکت نوٹ کرنے لگا تھا۔ کمر پر ہاتھ رکھتی وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ اپنا کمرہ نیچے شفٹ کروا لو، بار بار سیڑھیاں اترنا چڑھنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تو حاجرہ بیگم نے اس کے چہرے کو دیکھتے نرمی سے کہا، ماما بس ایک بار یہ بچہ آ جائے پھر ہم اپنے گھر چلے جائیں گے۔ میں نہیں رہ سکتی، مجھے یہاں الجھن ہوتی ہے۔ اپنی ماں کی گود میں سر رکھتے وہ لب بھیج گئی تھی۔ لاؤنج کے دروازے پر کھڑا معراج مٹھیاں بھیجتا اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرنے لگتا۔ بیٹا ایسے کیسے کر سکتی ہو تم؟ یہ تمہارا بھی تو بچہ ہے۔ اس کی ماں نے سمجھانا چاہا لیکن وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ وہ مجھے واپس صرف اپنے دوست کے کہنے پر لائے ہیں، انہیں صرف اپنا بچہ چاہیے، میں نہیں۔ نم پلکیں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھتے وہ بھیگے سے لہجے میں بولی، ایسا نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اسے سچ میں تمہاری قدر ہو گئی ہوگی۔ حالہ نے ہچکیاں بھرتے نفی میں سر جھٹکا۔ وہ بھلا مجھ جیسی لڑکی کو کیوں اپنی بیوی بنائے گا؟ کسی کو نہیں پتا سوائے ان کے دوستوں کے۔
اپنی ماں کی گود میں چھپی خود کو رونے سے روک رہی تھی. پھر آنسو پوچھتی پیر ٹیبل پر رکھ دیے جو سوج گئے تھے. 7واں مہینہ چل رہا تھا. وہ اچھی خاصی بھاری ہو گئی تھی. 7 ماہ پہلے والی وہ حالہ لگ ہی نہیں رہی تھی. السلام علیکم بوا. بوا گرم پانی لائے. سلام کرتا وہ حالہ کے ساتھ ہی جڑ کر بیٹھ گیا. وہ گھبراتی دور ہوئی. چہرہ شرم کے مارے گلابی ہو رہا تھا. یہ بہت اچھا کیا تم نے بیٹا, میں تو بھول ہی گئی تھی. مسکرا کر کہتی وہ ملازمہ کو اشارہ کر گئی. ملازمہ حالہ کے سامنے نیم گرم پانی کا ٹب رکھتی اس کے پیر پانی میں ڈال گئی. وہ معصوم میں نقش والی لڑکی آنکھیں سختی سے بند کر گئی. معراج اسے دیکھتا مبہوت ہوا تھا. کھلے بال بار بار اڑ کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے اور معراج کے دل میں ہلچل مچ رہی تھی. اس کے دل نے اعتراف کیا کہ وہ اس دنیا کی سب سے پیاری لڑکی ہے. ہاتھ بڑھا کر اس کے بال کان کے پیچھے اڑستے اس سے محبت سے نہا رہا تھا. نہیں میں ٹھیک ہوں. وہ پیر ٹب سے باہر نکالنے لگی. رہنے دو, اس سے پیروں کی سجن کم ہو جائے گی. اس کا ہاتھ پکڑ کر دباتا نرمی سے گویا ہوا. حالہ نے معصوم صورت لیے اسے دیکھا. معراج عالم کو سخت شرمندگی ہوئی تھی. وہ چھوٹی سی لڑکی اب اس سب کی حقدار نہیں تھی. اس کی اولاد کے لیے وہ اتنی تکلیفیں برداشت کر رہی تھی. بیٹھ جاؤ, کچھ مجھے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے دو. اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ گھمبیر لہجے میں بولا. حالہ کو گھبراہٹ ہوئی تھی. وہ نامحسوس انداز میں دور ہو کر بیٹھی. آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے. وہ دل پر ہاتھ رکھتی اپنی ہچکیاں دبانے لگی. ملازمہ نے کافی دیر اس کے پیر کی مالش کی, پھر بعد میں پانی لے کر چلی گئی. کمر پر ہاتھ رکھتی وہ اٹھی. کہاں جا رہی ہو؟ لے چلتا ہوں کمرے میں. بار بار سیڑھیاں چڑھنا اترنا نہیں کیا کرو. اسے ایک جھٹکے سے بازوں میں اٹھاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا. حاجہ بیگم اللہ کا شکر ادا کرتی مسکرائیں. انہیں اور کچھ نہیں چاہیے تھا, وہ بس یہی چاہتی تھی معراج ان کی بیٹی کو اپنا لے. دوسری طرف حالہ سرخ ہو رہی تھی. آنکھوں میں حیا تھی. کمرے میں داخل ہوتی معراج نے اسے بیڈ پر بٹھا دیا تو وہ یہی سانس بھرتی اٹھ بیٹھی. مجھے یہاں نہیں رہنا پلیز, مجھے ماما کے پاس جانا ہے. بولتے ہوئے وہ آنکھیں بھر لائی. اگر تم چاہو تو میں کان پکڑ سکتا ہوں. تم مجھے تھپڑ بھی مار سکتی ہو, میں کچھ نہیں کہوں گا. معراج دو زانوں اس کے سامنے بیٹھ گیا. میں نے ایسا نہیں کہا. سٹ پٹاتی وہ نظریں چرا گئی. میں سچ میں رشتہ نبھانا چاہتا ہوں. میں پاگل تھا جو اپنی ہی اولاد کو غلط کہتا رہا. مجھے معاف کر دو. وہ کان پکڑ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا. ایسا مت کریں, مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا. اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی آہستہ سے بولی. میری غلطی ہے, جا کے پاس نہیں آنا چاہیے تھا, لیکن میں کیا کروں, میں گھبرا گئی تھی. سب اگر پوچھتے اس کا باپ کون ہے تو میں کیا جواب دیتی. اس کی اتنی عمر نہیں تھی جتنی وہ باتیں بڑی بڑی کر رہی تھی. اب یہ باتیں مت کرنا. میں چاہتا ہوں ہم مل کر اس رشتے کو نبھائیں. تو تم نبھاؤ گی نا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے پوچھنے لگا. حالہ سانس روکے اسے دیکھنے لگی. اس شدت پسند شخص کو کیا برداشت کر پائے گی؟ کچھ تو بولو نا. اس کی گالوں کو نرمی سے سہلاتے وہ میٹھے سے لہجے میں پوچھ رہا تھا. مجھے نیند آ رہی ہے. گزرے لمحے اس کی آنکھوں کے پردے کے سامنے لہرائے تو وہ لال ہوتی جلدی سے کمبل میں چھپ گئی. اس کی پھرتی دیکھ کر معراج عالم نے قہقہہ لگایا. کب تک چھپو گی ہم سے بیگم صاحبہ؟ اس کے شریر لہجے پر حالہ نے کمبل ہٹا کر اسے دیکھا, پھر ناراضگی سے رخ موڑ لیا. مجھے بات نہیں کرنی. آپ نے مجھے بہت رلایا تھا. ہونٹ لٹکاتی وہ اب رونے لگی تھی. رو مت, میں ہوں تمہارے ساتھ. اس کے رونے سے گھبراتا اس کا سر اپنے سینے پر رکھ گیا. میں بہت گھبرا گئی تھی اس نئی تبدیلی پر. اس کے گرد بازو باندھ کر روتی وہ سسک اٹھی. کوئی اتنے پیار سے منائے گا تو کیوں نہیں کوئی منے گا. اچھا بس اب رونا بند کرو, میں اب ایسا نہیں کروں گا پکا. اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ مسکرایا. تو حالہ بھی مسکرائی تھی. ٹھیک ہے, میں اب سونے جا رہی ہوں. اسے ایسے ہی اپنے گرد بازو باندھے دیکھ کر حالہ نے کہا. کیا اب میں اتنا برا لگنے لگاؤں جو میرا حصار بھی تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا, جبکہ دل میں کچھ ٹوٹا تھا. مجھے کچھ نہیں پتا. میں بتا رہی ہوں نا, میں نے وہ سب ماما کے لیے کیا تھا. ان کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. اس رقم کے 4 لاکھ ابھی تک پڑے ہیں. مجھے صرف 4 لاکھ کی ضرورت تھی. آپ وہ پیسے واپس لے لیں اور چھوڑنا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے. میں سمجھ سکتی ہوں کہ ناپسند شخص کے ساتھ رہنا کیسا ہوتا ہے.
مجھے آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ صوفے پر پڑا اپنا پرس اٹھا کر اس میں سے پیسے نکالنے لگی جو اس دن لے کر آج تک یہی پڑے تھے، جو اس دن سے لے کر آج تک یہیں پڑے تھے۔ نہ حالہ نے ہاتھ لگایا تھا نہ ہی ہاجرہ بیگم نے۔ کس نے کہا تم سے میرے ساتھ زبردستی کی تھی؟ میں تو خود تمہیں آفر کی تھی، تم نے تو صرف پیسے مانگے تھے۔ شاید مجھے اس وقت ہی تم سے محبت ہو گئی تھی، لیکن شاید میں سمجھ نہیں پایا، اور بچے کا سن کر میں نے بہت زیادہ بدتمیزی کر دی۔ وہ ایسا نہیں تھا، لیکن پھر بھی حالہ کی وجہ سے سر جھکا کر اپنے جرم کا اعتراف کرا تھا۔ پلیز آپ ایسے مت کریں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ حالہ کو اس کا جھکا سر بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ تو سزا ملنی چاہیے مجھے، میں نے کتنا برا کیا تھا تمہارے ساتھ۔ وہ لب بھیجے بس اس کی نمی کو انگوٹھے سے صاف ہی کر رہا تھا۔ میں بیٹھ جاؤں؟ کمر پر ہاتھ رکھتی وہ تھکے تھکے سے لہجے میں بولی۔ بیٹھ جاؤ، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ سر نفی میں ہلاتا وہ مسکرانے لگا۔ حالہ آہستہ آہستہ چلتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم پرسکون ہو کر سو جاؤ، میں ہوں نا، ایسے مت دیکھو، کچھ نہیں کہہ رہا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ شوخی سے بولا تو حالہ آنکھیں سختی سے میچے سوتی بن گئی تھی۔ بیٹا، ہر وقت تم بیٹھی رہتی ہو، کچھ کام بھی کر لیا کرو، ایسے تمہیں بہت مشکل ہو چکی۔ دیکھو معراج آ رہا ہے، اٹھو اور اسے ناشتہ دو، اٹھو میری جان۔ جیسے جیسے اس کی ڈلیوری کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے ہی وہ سست ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا دل کرتا وہ ہر وقت سوتی رہنے دے مما، کوئی بات نہیں، یہ میرا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہے۔ کیوں صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ آنکھ بند کرتے وہ شریر لہجے میں بولا تو حالہ سٹ پٹاتی رخ ہی پھیر گئی۔ فضول گوئی سے پرہیز کیا کریں، کہتی وہ جوس کا گلاس بمشکل ہی پینے لگی۔ جو کچھ بھی وہ کھاتی تھی الٹی کر دیتی تھی۔ یہی تو نہیں کر سکتا نا میں؟ اس کے ہاتھ کرسی کھینچ کر بیٹھتے شرارت سے گویا ہوا تو حالہ سرخ ہوتی پہلو بدلنے لگی۔ میں واپس چلی جاؤں گی، دھمکی دیتی وہ منہ بنا گئی تھی۔ اس بار جا کر دکھاؤ، پہلے ہی پچھتا رہا تھا اتنے دن تم سے دور رہ کر۔ شوق لہجے میں کہتا وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا جو بہت ہی معصوم تھی۔ اچھا ایسا کرو، آج ہم شاپنگ پر جائیں گے۔ ناشتہ کرتا وہ مسکرا کر بولا، لیکن ہم شاپنگ کریں گے کس کی؟ لڑکی ہے یہ، لڑکی کی، آپ کو کیا چاہیے؟ تھوڑی پر ہاتھ رکھتی وہ معصوم سے پوچھنے لگی۔ یہ سوال تو بڑا اچھا ہے۔ وہ بھی اب کچھ فکر مند ہوا تھا، جبکہ حالہ نے سکون بھری سانس لی تھی۔ کچھ دیر کے لیے تو اس کی بے لگام نظریں کنٹرول میں آئیں۔ بے فکر رہو، تو ہم نے شاپنگ کر کی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ لڑکا ہوگا، اور مجھے تو لگتا ہے لڑکی ہوگی، اور مجھے لگتا ہے دونوں ہوں گے۔ سب کا الگ الگ اندازہ تھا، لیکن ارسل کی بیوی کشمالہ کی بات پر حالہ اور معراج عالم خوشی سے اسے دیکھنے لگے، آنکھوں میں چمک، چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ۔ آپ نے تو بڑی پیاری سی دعا دے دی بھابھی۔ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ لی معراج عالم مسکرایا تھا۔ تو بس پھر اللہ آپ کی دعا بہت جلد قبول کرے انشاءاللہ۔ سب نے آمین کہا۔ حاجرہ بیگم کی آنکھیں نم ہوئی تھی، ان کی بیٹی کی زندگی سنور گئی تھی، اس بات سے وہ بہت خوش تھی۔ اچھا شاپنگ تو دیکھو بھائی، بچے کے ماموں مامی لائے ہیں اور پھپھو بھی، وہ سب پہلے رشتے بنا کر بیٹھے تھے۔ ماموں کب سے بن گئے تم لوگ؟ تو چاچو لگے نا؟ آنکھیں چھوٹی کہ اس نے سب کو گھورا۔ نہیں، ہم اپنی بہن کے بھائی ہیں، وہ سب یک زبان بولے۔ ہاں بیٹا، سب سمجھ رہا ہوں، پارٹی بدل کر تم لوگوں نے کوئی نہیں، دیکھ لوں گا سب کو، میرے ساتھ میری بہنیں ہیں۔ انہیں گھورتا وہ فخر سے بولا تو ان لوگوں نے کندھے اچکائے۔ بس دل قریب آ رہی ہے، دعا کرنا میری بیٹی کے لیے، اس کی ماں نے اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے محبت سے کہا تھا۔ انشاءاللہ سب صحیح ہوگا۔ مسکراتے ہوئے سب صوفے پر بیٹھ گئے۔ پچھلے 10 منٹ سے حالہ مسلسل معراج عالم کی ٹائی پہنانے کی کوشش کر رہی تھی جو اس سے ہو نہیں رہی تھی۔ مجھ سے نہیں ہو رہا، آپ خود کر لیں۔ ٹائی اس کی طرف بڑھاتی وہ آہستہ سے منمنائی۔ کوشش کرو یار، تمہیں یہ کام تو آنا چاہیے نا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھے دوسرا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ مجھ سے نہیں ہو رہا، میں کیسے کروں یہ کام؟ چھوڑ، جو کہیں گے وہ کروں گی، بس یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ منہ بناتی وہ نرم لہجے میں بولی۔ ایسے منہ نہ بناؤ یار۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، تم یہ سب چھوڑو، آؤ تمہیں ایک بہترین کام دیتا ہوں۔ ٹائی بیڈ پر پھینکتا وہ بے حد سنجیدگی سے بولا، لیکن اس کی آنکھوں میں سنجیدگی نہیں تھی۔ کیا؟
وہ صدا کی معصوم پوچھ بیٹھی، یہاں ایک کس، بس زیادہ کچھ نہیں۔ وہ اپنے گال پر انگلی رکھتے کمال معصومیت سے بولا، میں ایسے کام نہیں کرتی۔ منہ پر سوڑتی وہ اسے گھورنے لگی۔ ہاں ہاں، ایسے مطلب کیسے؟ چلو تم نہ کرو، میں ہی کر دیتا ہوں، کہتا وہ حالانکہ مزید قریب آ گیا۔ حالانکہ سانس اٹکی تھی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی معراج عالم نے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ وہ آنکھیں موند گئی، آنکھیں کھول کر دیکھا تو پلکیں لرز اٹھی۔ کہاں ہیں ہمارے دو ننھے سے شیطان؟ اس کی ناک دبا کر وہ شرارت سے پوچھنے لگا۔ استغفراللہ، شیطان کہاں سے ہو گئے؟ شیطان تو نہیں ہے وہ۔ منہ بسوڑتی وہ اسے گھورنے لگی۔ ان کے یہاں 4 ماہ پہلے 2 جڑواں بچے ہوئے تھے، ایک بیٹی ایک بیٹا، دونوں بہت ہی پیارے تھے۔ ان کی بیٹی بہت شرارتی تھی جو بالکل اپنے باپ پر گئی تھی، اور ان کا بیٹا بالکل اپنی ماں پر گیا تھا جو معصوم سا تھا اور روتا بھی نہیں تھا، بس سنجیدگی سے سب کو دیکھتا رہتا تھا۔ دونوں کی آنکھیں نیلی تھی جو اللہ کی قدرت تھی، کیونکہ نہ حالہ کی آنکھیں نیلی تھی نہ معراج عالم کی۔ جی آ جائے۔ دروازہ ناک ہوا تو وہ دونوں دروازے کی طرف متوجہ ہے۔ بی بی جی، وہ بچے تو وہ رہے، بڑی بیگم صاحبہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ ملازمہ کی بات سن کر حالہ جلدی سے نیچے بھاگی، جبکہ معراج عالم ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ بچوں کی عادی حالہ ہر وقت ان کے پیچھے گھومتی رہتی تھی، کبھی جو وہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتی تو بچے رونے لگ جاتے، تبھی معراج عالم مذاق میں انہیں شیطان کہہ دیتا تھا، لیکن وہ اپنے بچوں سے بہت ہی پیار کرتا تھا۔ ارے میری جان، کیوں رو رہے تھے؟ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھاتی وہ لاڈ سے پوچھنے لگی، جو صرف بھوک لگنے کی وجہ سے ہی روتا تھا۔ پتہ چل گیا ہوگا نا نواب صاحب کو کہ ماما بابا کے ساتھ وقت گزار رہی ہیں، تو بیچ میں کباب میں ہڈی بن جاؤں۔ آنکھیں چھوٹے کیے اسے گھورتا وہ اسے گود میں اٹھا گیا، جس پر حنان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ بھائی سنبھالو اپنا شہزادہ، مجھے میری پرنسسی دو، میری پرنسسی بابا سے پیار کرتی ہے، یہ تو اس عمر میں بھی ایسے گھور رہا ہے جیسے میرا باپ ہو۔ مینال کی گال چومتا وہ بنا حنان کی طرف بڑھا اور شدت سے اس کی گال پر لب رکھ دیا، جس پر حنان کا منہ بنا تھا۔ ہاں ہاں، بالکل اپنی ماں جیسی حرکتیں، منہ بھی ایسی ہی بسور رہا ہے جیسے اس کی ماں کرتی ہے، قہقہہ لگا کر کہتا وہ حالہ کو سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا۔ وہ جھیپتی رخ پھیر گئی تو معراج عالم مسکراتا وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور اپنے بچوں سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگا۔